الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی ان 3 لوگوں پر جن کے بارے میں فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی زندگیاں ان کے لیے دو بھر ہو گئیں، وظنوا، اور وہ یہ سمجھ گئے، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کا دامن پکڑا جائے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رحمت کی نظر کی، لیتوبوا، تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کرتے رہیں۔ ان اللہ، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ هو التواب، وہی ذات ہے جو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والی ہے اور بہت مہربان ہے۔ یہ ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے۔ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے سے رہ گئے تھے۔ ان میں ایک طبقہ تو منافقین کا تھا جن کا ذکر آ چکا ہے، دوسرا مخلص مومنین کا تھا جو کسی وجہ سے رہ گئے تھے۔ یہ تقریباً 10 لوگ تھے ان میں سے، اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو بڑی تعداد میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، جو 30,000 یا اس سے اوپر کا لشکر تھا۔ تو یہ جو مخلص صحابہ کرام تھے، سچے ایمان والے، کسی بڑی مجبوری کی وجہ سے نہیں رہے، بلکہ معمولی، یوں سمجھے کہ ایک طرح سے لاپرواہی سی ہو گئی۔ ان کے ماحول کے لحاظ سے میں ابھی عرض کروں گا، ورنہ آج تو ہم ان چیزوں کو بڑا عذر بنا لیتے ہیں نا، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو عذر ہے جن کی، لیکن انہوں نے اس کو عذر نہیں شمار کیا۔ کوئی نہ کوئی باعث تھا رکنے کا، ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی ویسے تھا، لیکن اس کو وہ کوئی مجبوری نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی۔ تو یہ کل 10 لوگ تھے، جن میں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو 7 لوگ وہ تھے جو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ تھے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا کہ بھئی ہم سے جرم ہو گیا، ہم کوئی عذر نہیں پیش کریں گے، سیدھی سیدھی غلطی مانتے ہیں۔ منافقین جھوٹے عذر پیش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہیں۔ تو ان کی توبہ اللہ نے نازل فرما لی تھی اسی وقت۔
3 لوگ ایسے تھے جو ان کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوئے توبہ کی اس شکل میں، اس صورت میں۔ یہ 3 میں ایک حضرت کعب بن مالک تھے، دوسرے حضرت مرارہ ابن ربیع تھے، اور تیسرے ہلال بن امیہ۔ مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ یہ بزرگ صحابہ تھے، عمر رسیدہ تھے، اور بدریین میں سے یہ صحابہ میں جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہوں ان کی ایک خاص عزت ہوتی تھی، ان کا مقام کہا یا اہل البدر، یہ تو بدر والے ہیں، کیونکہ بدر کا غزوہ ایسا تھا نا کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر لیا تھا۔ جو مخلص تھے، جو پکے مومن تھے، وہی شریک ہوئے تھے، تو گویا ان کے ایمان اور ان کے سچے ہونے پر مہر غزوہ بدر ہے۔ تو یہ 2 وہ تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں تو شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن یہ بھی ایسے عظیم آدمی ہے کہ یہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے منی میں رات کو تنہائی میں ملے تھے اور بیعت کی تھی، جس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں، یہ ان میں شامل ہے۔ تو بیعت عقبہ والے بھی بدر والوں کی طرح ہی خاص مقام رکھتے تھے صحابہ میں۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے بھی ہیں کہ میں عقبہ والوں سے ہوں، اور واللہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مجھے عقبہ والوں کی جگہ پر بدر والوں کی جگہ پر رکھا جائے اور عقبہ والوں سے مجھے نکال دیا جائے۔ اتنا ایک فخر بھی تھا کہ وہ تو اتنا مشکل زمانہ تھا، اتنا کوئی بدر میں تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت بن گئی، مدینہ میں ایک طاقت ہو گئی تھی، اور بیعت عقبہ تو اس وقت ہوئی کہ جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جائے پناہ ہی نہیں تھی، تو اس وقت جو ایمان لا رہا ہے اس کے مخلص ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا مفاد سامنے ہے ہی نہیں، خود اپنے آپ کو بھی خطرات میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس لیے کہتے تھے کہ وہ ہماری سچائی پر گارنٹی ہے، اس لیے مجھے کوئی کہے کہ تم غزوہ بدر میں والوں میں چلے جاؤ تو مجھے یہ قبول نہیں، مجھے وہی اچھا لگتا ہے کہ میں انہی میں رہوں، وہ سب سے۔ تو یہ اس طرح کے عظیم الشان لوگ تھے، یہ تینوں پیچھے رہ گئے۔ تو جب پیچھے یہ رہ گئے تھے اور حضرت ابو لبابہ اور 6 دوسرے لوگ تھے، انہوں نے آ کر توبہ کی، معافی مانگی، اور وہ معافی کی خاص صورت انہوں نے توبہ کی اختیار کی، تو ان کے ساتھ بھی یہ نہیں آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو کیا ہوا، اس کا قصہ خود حضرت کعب بن مالک نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور تقریباً تمام ہی احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ بہت ہی اثر انگیز ہے اور اس میں بہت کچھ فوائد ہیں۔ اس میں ایک تو خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 حضرات کے جو ایمانی کیفیت ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ خود پورے مدینہ طیبہ کی منظر کشی کی ہے انہوں نے، اور اس واقعے کے ذیل میں پتہ چلتا ہے کہ سارے صحابہ کرام کیا تھے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر کتنی تھی، لوگوں کو کیسے پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ تو وہ میں اسی کا خلاصہ کوشش کروں گا پوری بات آ جائے، آج صرف وہ حصہ ہی ہو جائے تو کافی ہے۔ یہ قرآن کریم میں جو یہاں ایک آیت کے اندر جو سمیٹا ہے نا سارا، وہ ساری ان کی نفسیاتی کیفیت کو بیان کر دیا۔ میں اس کا ترجمہ دوبارہ بیان کرتا ہوں، پھر وہ واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 3 لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر کر دی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ شروع میں جب آئے تھے نا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو پھر دیکھیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ اس سے آپ خود سمجھیں کہ کیا حالات ہوئے ہوں گے۔ ان 3 لوگوں پر زمین تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر خود اپنی زندگیاں 2 بھر ہو گئی، اپنی زندگی اپنے آپ پر تنگ ہو گئی، اس کیفیت سے وہ گزرے۔ یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہوا کیا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ غزوہ تبوک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب کسی غزوے کی طرف کے لیے نکلنے کا پروگرام بناتے تھے تو جس سمت میں جانا ہوتا تھا، جس سمت میں دشمن تھا، جس سمت میں آپ نے غزوے کے لیے جانا تھا، تو ابتدا میں جب تیاری کے لیے حکم دیتے تھے کہ تیاری کریں تو وہ سمت نہیں بتاتے تھے، اس کی الٹی سمت بتاتے کہ ادھر جانا ہے ہمیں، شمال کی طرف جانا ہے، تو فرماتے تھے بھائی تیاری کرو، جنوب کی طرف ہمیں ایک سفر درپیش ہے، یوں فرماتے تھے، جنوب کی طرف ہمیں ایک سفر درپیش ہے۔ تو وہ جنوب کی طرف سفر شروع ہو جاتا تھا اور آگے لمبا چکر کاٹ کر کے پھر اسی شمال کی طرف آتے جس طرف حقیقت میں جانا ہوتا تھا۔ اور یہ حکمت عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے غزوات میں اس لیے ہوتی تھی کہ جو دشمن کے جاسوس یا منافقین میں موجود ہیں یہ ان کو صحیح سمت نہ بتا سکے۔ اگر دشمن کو پہلے سے پتہ چل گیا تو وہ گھات بھی لگا سکتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ زبردست جنگی حکمت عملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام غزوات میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، لیکن غزوہ تبوک میں عجیب بات ہوئی کہ آپ نے پہلے دن سے اعلان کر دیا کہ ہم غسانی بادشاہ نے مدینہ طیبہ پر حملے کا پروگرام بنایا ہے، لاکھوں کی فوج اس نے جمع کی ہے، تو لو ہم ہی اسے مڈبھیڑ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کیا یہاں آئے گا۔ اعلان کر دیا، یہ پہلا موقع تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، سب بتا دیا، سمت بھی بتا دیا۔ یہ عقاب ابن مالک بتا رہے ہیں کہ یعنی کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ مجھے نہ پتا ہو کہ کہاں جا رہے ہیں، یہ بالکل سچائی سے بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا اور تیاری کا حکم دے دیا۔ اب جو لوگ جانے والے ہیں وہ تیاری، اتنا لمبا سفر ہے، اس کے لیے بہت کچھ انتظامات ہیں، سواری بھی، کھانے کا سامان، لڑنے کا، اور ہر طرح کی چیزوں کی تیاری لوگ لگ گئے اس میں۔ کہتے ہیں کہ میں جب غزوہ تبوک کا یہ اعلان ہوا سن 9 ہجری کو، تو فرماتے ہیں کہ میں آج تک اتنا خوشحال اور مالدار کبھی نہیں ہوا جو اس موقع پر تھا۔ 2 سواریاں طویل اور لمبے سفر کے لیے میرے پاس مہیا تھی، ایک نہیں 2، کہتے 2 سواریاں میرے پاس نہیں ہوتی تھی، ایک ہی ہوتی تھی۔ 2 سواریاں جو اتنے لمبے سے، مطلب اچھی، کوئی تندرست، توانا، مالی حالت بہت اچھی تھی، کیونکہ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب اسلامی حکومت قائم ہوئی نا تو پھر دن بدن ہر لحاظ سے بہتری آتی گئی نا، تنگی ختم ہوئی، خوشحالی۔ تو 9 ہجری میں صحابہ کرام بہت مالدار ہو گئے تھے اکثر و بیشتر، تو بہت اچھی حالت ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں میرا اس سے پہلے کبھی اچھا حال نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ایک نیا باغ لگایا تھا میں نے، وہ اس سال پھل دینے والا تھا، تو جیسے ہوتا ہے شوق، تو دلچسپی بس اس میں لگی ہوئی تھی۔ روزانہ میں سویرے سویرے مسجد نبوی سے فارغ ہوتے ہیں نماز وغیرہ سے، اور جب پتہ چلتا کہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس ہوتی ہیں اس میں تو جاتا تھا، باقی سارا وقت باغ میں، گھر باغ مسجد نبوی، اور ذرا فاصلے پر تھے یہ، ہر نماز کے لیے آنا بھی مشکل تھا، لیکن جوان آدمی تھے، آ جاتے تھے۔ کہنے لگے میں اس میں مشغول تھا، جب اعلان ہوا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اب وہ جو لاپرواہی ہے نا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے سبق ہیں اس میں، کہ نیک مخلص لوگ بعض اوقات نیت میں فطور نہیں ہوتا، ذرا سی لاپرواہی بہت سارا کام خراب کر دیتی، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی والی بات ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ میرا کیا ہے، سواری موجود، حالات میرے اچھے، اور جب چاہوں گا نکل جاؤں گا، میری کیا تیاری ہے، یہ ذہن میں بس ایک لاپرواہی سی کہ مجھے کیا تیاری کرنی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو لوگ تیاری میں لگے ہوئے، میں بس اپنی روٹین میں، یہاں تک کہ ایک دن پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تو روانہ ہو گیا۔ وہ پہلی دفعہ میرا جھٹکا سا لگا مجھے، یار میں تو تیار ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ فوراً میں نے کہا خیر کوئی بات نہیں، میرے پاس بہت اچھی سواری ہے، راستے میں پکڑ لوں گا، راستے میں پہنچ جاؤں گا، پھر وہی روٹین، صبح باغ میں جا رہا ہوں، آ جاؤں گا، چلا جاؤں گا، شام ہو گئی۔
چلو کوئی تیاری کرتا ہوں، چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں ہوتے ہوتے ہفتے گزر گئے، اور اب تو مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ اب اگر میں نکلوں بھی تو ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر ہوں، تو جہاں میں ادھر سے جاؤں، اب یہ ڈواں جاؤں نہ جاؤں، یہ کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کافی دن گزر گئے اور لیٹ ہو رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اب جو مدینہ میں جب شہر میں جاتا، سے نبوی میں جاتا، تو اب مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی، اس لیے کہ پورے شہر میں یا تو خالص منافق نظر آتے تھے، یا معذور اور کمزور اور بوڑھے لوگ نظر آتے تھے۔ صحابہ کرام جو تھے اصل وہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو مجھے بڑی نفرت ہونے لگی اپنے آپ سے کہ یہ کیا کرتی ہے۔ جو چند تھے نا منافق، وہ جن کا کہتے ہیں پتہ تھا ہمیں کہ یہی منافق، وہ نظر آتے تھے وہاں، تو باقی تو کوئی نہیں تھا مدینہ میں۔ تو مجھے اب بڑی افسوس اور نفرت ہونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، اب نکلوں نہ نکلوں۔ نہیں ڈمر ڈور ہونے کا پہلے یہ لاپرواہی تھی نا میرے لیے، کیا مسئلہ، میں تو چلا جاؤں گا۔ اب یہ ہوگا اگر جاؤں تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ابھی کدھر آیا ہوں، غلطی تو مجھ سے ہو گئی۔ اسی میں اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 2 دن کے فاصلے پر مدینہ کے قریب پہنچ چکے ہیں واپس۔ اب جناب پریشانی لائق ہو گئی، اب کیا کروں۔ تو کہتے ہیں انسان ہونے کے ناطے پہلے تو میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ کوئی بہانہ کر لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ اس لیے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ پھر فوراً مجھے خیال آیا کہ جھوٹ بول کر کے تو کوئی بچ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میں جھوٹ بولوں گا تو ان کو تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا، کیسے بچوں گا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی ہو سچ ہی بولوں گا، جو فیصلہ کرے رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی میں پریشانی میں ہوں تو پہنچ گئے، اور عادت طیبہ یہ تھی کہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے، 2 رکعت پڑھتے۔ تو اب مدینہ کے جو لوگ رہے ہوئے تھے، جو بوڑھے حضرات بزرگ، وہ سب آ کر ملتے تھے، بچے بھی ملتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، باقی جو سفر میں تھکے ہوئے تھے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں تاکہ فارغ ہو کر آئیں۔ تو اب جو منافقین تھے انہوں نے ہجوم کیا، یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کریں، یہ میرا مسئلہ تھا، خدا کی قسم ہم سچے۔ وہ پیچھے آیات گزر چکی ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ مغفرت فرمائے جائے، اللہ مغفرت کرے جائے، اللہ مغفرت کرے جائے۔ سب کو کوئی اعتراض نہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو یا تم ایسے، بالکل نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے جائے۔ کہتے ہیں میں بھی آیا، میں حاضر ہونے کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، اور ایسے مسکرائے جیسے ناراضگی سے مسکرایا جاتا ہے۔ مخلص لوگوں کے ساتھ اور برتاؤ ہوتا ہے، جو سچے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں ہوتا جو منافقین کے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے، تو کہ مسکرائے لیکن ناراضگی والے مسکراہٹ تھی۔ تو میں بیٹھ گیا دوزانوں، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ سے جھوٹ بولنے چاہوں، خدا کی قسم اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں اپنی بات بنانے میں بڑا ماہر ہوں، گفتگو کا بڑا سلیقہ ہے، لیکن دنیا کے کسی بھی آدمی کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ کے سامنے نہیں بول سکتا۔ اگر میں آج جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر دوں، ان کے الفاظ ہیں، تو کل اللہ تعالیٰ حقیقت آپ کو بتا کر آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اس لیے سچ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں ہے، غفلت ہے، میرا کوئی عذر نہیں، غفلت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی مجمع لگا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ صدق المرء، اس آدمی نے سچ کہا ہے، بس یہ فرمایا، اور فرمایا کہ اچھا جاؤ، جو کچھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس کے بعد ہی کچھ ہوگا، اب آپ انتظار کریں۔ کہتے میں وہاں سے نکلا، ان کے قبیلہ جو تھا نا اس کا نام تھا بنو سلمہ۔ کہتے بنو سلمہ کے لوگ سارے چمٹ کے کہنے لگے تم نے کیا کر دیا بھائی،
سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اپنا عذر بیان کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اجازت دے رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے علم، اب دیکھیں ذرا ایک اس ماحول کو اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا ایک اندازہ کریں آپ۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کعب بن مالک سے؟ بنو سلمہ کے لوگ سارے مسلمان تھے، صحابہ تھے، کہنے لگے ہمارے علم میں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے سوائے اس کے، ہمارے علم میں تمہارا آج تک کوئی گناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ گناہ تو تم سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں گئے نہیں ساتھ، ایک ہی گناہ ہے۔ جس طرح دوسرے لوگ عذر کر رہے ہیں، جھوٹ بول دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو اور ان سے کہو کہ یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں، تو آپ مغفرت کی دعا فرمائیں گے تو یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے تو یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا، کون سی ایسی بات ہے؟ لیکن تم نے غلط کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا، تو واپس چل کر کہو جو پہلے میں نے بات کی یا رسول اللہ وہ غلط تھی، اصل بات یہ تھی اور میرا یہ عذر تھا۔ کہتے ہیں جب سب نے دباؤ ڈالا نا تو ایک تھوڑی دیر کے لیے میرے قدم ڈگمگا گئے، تھوڑی دیر میرے وسوسہ ہوا کہ ایسا ہی کروں، تو پھر فوراً وہی بات میرے ذہن میں آئی کہ ایک جرم تو میں نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود، اعلان کے باوجود آپ کے ساتھ نہیں گیا۔ دوسرا گناہ یہ کروں کہ پھر میں جھوٹ بولوں آپ سے اور بھی کسی سے، آپ سے، کہتے یہ تو دوسرا اس سے بڑا جرم ہے۔ کہتے بس فوراً میں نے پوچھا اپنے عزیزوں سے، لوگوں سے کہ جس طرح کی صورتحال میری ہے، میرا کوئی اور بھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا 2 آدمی اور ہیں۔ میں نے پوچھا کون؟ کہتے ہیں کہ ہلال ابن امیہ اور دوسرا مرارہ ابن ربیع۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بس میرے لیے تو وہ نمونہ اور قائد وہی ٹھیک، وہ تو بدری لوگ ہیں، اگر انہوں نے بھی اسی طرح سچ بولا ہے تو میرے لیے وہ اچھا نمونہ، میں منافقین کے طریقے پر نہیں چلوں گا، میں انہی مخلصین اور سچے لوگوں کے طریقے پر چلوں گا، میں بھی سچ پر قائم ہوں، جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر چلا گیا میں گھر۔ اب اس کے بعد کچھ اسی دن یا اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، فرمایا کہ ان 3 لوگوں سے بات چیت بند کر دیں مسلمان، بائیکاٹ کرنا۔ اب قیامت یہاں سے شروع ہوئی ہے، سب لوگ بائیکاٹ کر دیں، کوئی کعب ابن مالک سے بات نہ کرے، ہلال ابن امیہ سے بات نہ کرے، مرارہ ابن ربیع سے بات نہ کرے، یہ حکم آیا۔ کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی CID نہیں ہے، کوئی نگرانی نہیں ہے، کچھ نہیں، بس ایک ارشاد آیا۔ مدینے کے اس سرے سے اس سرے تک ایسے لگا لوگوں کی زبانیں سل گئی۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ اب میں جو باہر آیا سلام کرتا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں چہرہ دوسری طرف موڑ دیتے ہیں، بات کرنے چاہتا ہوں تو لوگ اسے عجیب طرح سے دیکھتے ہیں جسے جانتے ہی نہیں۔ ایک دم کایا پلٹ گئی اور کہتے ہیں کہ مجھے دن گزرنے لگے تو صرف لوگ ہی نہیں، مدینے کے گلی کوچا، مدینے کے ٹیلے اور مٹی اور پہاڑ بھی اجنبی لگنے لگے، کہ جیسے میں کہیں اور کا یہاں آ گیا، کہ ایسے لگا کہ ان پہاڑوں نے بھی مجھ سے بائیکاٹ کر دیا، ان درختوں اور پودوں نے بھی مجھ سے بائیکاٹ کر، یہ بھی نہیں بول رہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ ان سے بات چیت نہیں کرنی۔ کہتے ہیں کہ ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع بوڑھے لوگ تھے، تو وہ تو گھر میں بند ہو گئے اور وہیں اللہ کے سامنے رونا دھونا اور دن رات۔ تو میں صحت مند جوان آدمی تھا تو ہمت کر کے آتا تھا اور نمازوں میں شامل ہوتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھوں، اور میں پھر کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دوسری طرف کر دیتے، اور جب میں نماز میں کھڑا ہوتا تو میں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنکھیوں سے مجھے دیکھتے ہیں محبت سے، کہ آپ نماز پڑھ رہا ہے۔ باہر نکلتا، مسجد میں آ رہا ہوں، السلام علیکم، کوئی نہیں بات کر رہا، سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ کہتے اتنا دل تنگ ہوا، اتنا تنگ ہوا کہ میں ایک دن
جیسے نا دل پھٹنے والا ہو گیا. تو جو میرے چچا زاد بھائی تھے حضرت قتادہ کہتے وسیع بھائی نہیں تھے میرے، بہت محبوب تھے، بہت پیارے دوست تھے، ہماری بہت دوستی تھی آپس میں. تو میں نے کہا اس سے جا کر بات کرتا ہوں، یار کیا کرتے ہو، کوئی بات تو کر لو مجھ سے. گھر گیا میں، پتہ کیا تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ باغ میں گئے ہوئے، ان کا اپنا باغ تھا. تو میں چار دیواری اور گیٹ لگا ہوا تھا، تو گیٹ پر جو دروازہ تھا میں نے بجایا، باہر سے آواز دی قتادہ دروازہ کھولو. اب انہوں نے آواز سن لی، پہچان لیا کہ کعب ہے. خاموش. میں کعب ہوں، تمہارا دوست چچا کا بھائی، دروازہ کھولو میں اندر آ جائیں. میں سمجھ گیا کہ نہیں کھولے گا، تو میں دیوار پھاند کر کے اندر گیا. قتادہ اپنے باغ میں درختوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کام وام میں لگے ہوئے. حقیقی چچا زاد بھائی تنے تنہا ہے، باغ میں ہے، کوئی جاسوسی کرنے والا نہیں ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتانے والا نہیں ہے. ایمان یہ ہے. کہتے میں قتادہ کے پاس گیا، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، جیسے پہچانتے ہی نہیں. میں نے کہا قتادہ میں کعب ہوں، کوئی جواب نہیں. کہنے لگے پھر میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے؟ کہتے میں نے ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، چوتھی دفعہ میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ بات اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ کہا اور چہرہ اس طرف موڑ. کہتے میں رو پڑا ان کے اس جواب پر، آخر میں رو پڑا، بہت رویا، اور پھر وہاں سے مایوس ہو کر کے اٹھ کر کے آ گیا. تو مدینے کی ساری فضا گویا ہم سے روٹھ گئی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے، تو سب روٹھ گئے، کائنات روٹھ گئی، اپنے بھی روٹھ گئے. کہتے 40 دن ہوئے تو حکم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جا کر ان کو کہو کہ بیویوں سے الگ ہو جائے. تو میں نے پوچھا ان سے کہ طلاق دے دوں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا الگ کر دیں. تو میں نے بیوی کو کہا بھائی جلدی کرو، گھر جاؤ. میں کہ جاؤں والدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وہ بھی اٹھ کر چلی گئی. میں باہر آیا، بازار میں جا رہا تھا تو دیکھتا ہوں کہ یہ جو روم کا بادشاہ کا جو گورنر تھا، غسانی بادشاہ کہتے تھے اس کا ایک نمائندہ جو تاجر تھا، غلے کا تاجر، گندم وہاں سے شام سے مدینہ لاتا، یہاں سے کھجوریں لے جاتا تھا، اس کا تاجر تھا بڑا. کہتے وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کعب ابن مالک کون ہے، ذرا مجھے کوئی ملوا لو اس سے. میں جا رہا تھا، کسی نے کہا کہ وہ جا رہا ہے، مجھے بتا کے تو ادھر ہو گئے کہ وہ جا رہا ہے. تو وہ دوڑ میرے پاس آیا، ملا، ایک طرف لے گیا کنارے، اور ایک خط نکال کر مجھے دیا. تو یہ ریشمی کپڑے پر لکھا ہوا تھا، غسانی بادشاہ کی طرف سے خط کعب ابن مالک کی طرف. خط یہ لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ بڑی بے رخی اور بے وفائی کا معاملہ کیا، جبکہ تم ایسے نہیں ہو، تم تو بڑے قابل عزت آدمی ہو. ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری شایان شان، تمہارے رتبے کے مطابق تم سے برتاؤ کریں گے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ زمین پھٹ جائے میں چلا جاؤں. یہ وقت بھی تھا کہ کافروں کو میرے ایمان کی بھی توقع ہو گئی، سودا بازی کر رہے ہیں. وہ خط اٹھایا اور قریب ہی جو روٹیوں کا تندور تھا وہاں جل رہا تھا، تو میں نے اس میں ڈال دیا، اس کو دکھا دیا. میں نے کہا کہ اس کا جواب اس کو دے دینا، یہ ہے، میں بادشاہ کو جا کر بتا دینا. کہتے ہیں کہ 50 دن گزر گئے، گھر میں روتے تھے ہم ساری رات. کیا عبادت، یعنی سونا کیا، اور بس ایک جو کیفیت قرآن نے بیان کی ہے وہی تھی. 50واں دن تھا، فجر کی نماز میں نے گھر پہ پڑھی، گھر کی چھت پر، اور اسی غم میں ڈوبا ہوا بیٹھا ہوا تھا.
اسی غم میں کہ سامنے ایک صلع پہاڑی ہے، صلع پہاڑی کے اوپر کسی نے آواز لگائی، کوئی چیخا بلند آواز سے کہ کعب بن مالک خوشخبری سن لو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ کہتے ہیں سجدے میں گر گیا اسی وقت، اور بہت رویا شکر میں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب مسجد نبوی میں چلنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جو مجھے پتہ چلا ہوا یہ کہ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، ام المؤمنین، تو یہ آیات اتری وہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیات پڑھی تو حضرت ام سلمہ ام المؤمنین، اب دیکھیں صحابہ کو کتنا انتظار تھا، کہتے ہیں وہ اتنی خوش ہوئی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کسی کو بتا دوں کہ جلدی سے کعب اور ہلال کو پیغام دے دیں؟ فرمایا نہیں، ہجوم ہو جائے گا تو پھر رات کو سو بھی نہیں سکو گی، لوگ ہجوم کر کے آ جائیں گے، پورا مدینہ ان کے لیے جیل بنا ہوا ہے۔ تو کہا نہیں اب فجر میں بتائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر کے جب متوجہ ہوئے مصلی پر تو پھر لوگوں کو بتایا کہ خوشخبری سن لیں، اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی ہیں کعب اور اس کے 2 ساتھیوں کے بارے میں، پھر یہ آیات تلاوت فرمائی۔ اب جو صحابہ کرام کی دوڑیں لگی، کون پہلے جا کر خوشخبری دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دو صاحب بھاگے حضرت کعب کی طرف، ان میں سے ایک تیز تھے تو وہ تیز اس لیے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو گئے، تو دوسرے پیدل تھے، تو پیدل والے جو تھے تو وہ بجائے اس کے کہ میرے گھر میں پہنچے تو جلدی سے صلع پہاڑی پر چڑھ کر انہیں آواز دے دی کہ میں پہلے اس کو خوشخبری سنا دوں۔ یہ کون تھے؟ یہ 2 دوڑنے والے، ایک دوسرے کے آگے نکلنے والے، ان میں ایک حضرت ابوبکر تھے، دوسرے حضرت عمر تھے۔ صلع پہاڑی پر چڑھ کر جو اعلان کیا وہ ابوبکر صدیق تھے، اور حضرت عمر فاروق گھوڑا لے کر گئے کہ میں کعب کے گھر جاؤں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اعلان کر دیا کہ کعب خوشخبری سن لو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایک لوگوں کا ہجوم ہے ہمارے گھر کی طرف، تو میں سیدھا چلا اور مسجد نبی میں پہنچا تو پورا مدینہ جمع تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نظر پڑی، میری بھی ان پر پڑی، تو حضرت کعب کہتے ہیں، دیکھیں حضرت کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا چہرے سے لائٹیں نکل رہی ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، تو کہتے ہیں اس طرح سے روشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ تو میں جا کر حاضر ہوا تو فرمایا کہ کعب جب سے پیدا ہوئے ہو آج تک اس سے زیادہ افضل دن تمہاری زندگی میں نہ پہلے آیا نہ آئندہ آئے گا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے۔ تو میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، تو نے سچ بولا تو اللہ نے تیرے سچ کو ظاہر کیا اور قیامت تک سچوں میں شامل کر کے قرآن کی آیتیں نازل کر دی کہ یہ سچا ہے، یہ آیات ہے، ان کی سچائی کی گواہی دے رہی نا آیت کہ یہ سچے تھے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری توبہ اب یہ ہے کہ دراصل اس باغ کی مشغولیت اور اس کی محبت اور اس کی دیکھ بھال نے مجھے لاپرواہی میں ڈالا، تو وہ سارا مال، صرف وہی نہیں، اب دیکھیں نا صحابہ کرام کیسے، سارا مال میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو۔ کہا آدھا مال؟ فرمایا آدھا بھی نہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر جو میرا خیبر میں میری جائیداد ہے، کل جائیداد کا وہ 1/3 بنتا ہے، تو وہ فرمایا 1/3 ٹھیک ہے، 1/3 حصہ باقی رہنے دو اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ تو جذبات میں آ کر کے تو سارا مال قربان کر رہے تھے، اور پھر کہا یا رسول اللہ میری توبہ کا یہ بھی حصہ ہے کہ اب میں کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جب اللہ نے میرے سچ کی یہ لاج رکھی تو اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ فرماتے ہیں آخری عمر میں سنایا کرتے تھے جب نابینا ہو گئے تھے کہ الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک پھر میری زبان سے کبھی غلطی سے بھی جھوٹ نہیں نکلا۔ جب اللہ نے اس سچ کی لاج رکھی تو پھر میں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ نبھایا۔ تو اس میں بڑے سبق ہیں
اس واقعے میں ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دل برداشتہ ہو جاتے کہ جی میرا کیا قصور ہے، اتنا بڑا لشکر تو تھا، کون سی جنگ ہو گئی، جنگ ہوتی تو چلو میں ایک آدمی کیا کر لیتا، میں تو اتنے غزوات میں شریک رہا، آج تک میری اتنی قربانیاں ہیں، میرا اتنا ریکارڈ ٹھیک ہے، اور بھی اتنی سی بات پر بائی کاٹ کا ہو گیا. نہیں، ایمان کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ اور اس کا رسول ہی حق پر ہیں اور جو کچھ فرماتے ہیں وہ سچ ہے. اس آزمائش میں بھی یہ پورے اترے. بیوی کو بھی گھر بھیج دیا، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن، ان کا بھی یہی حال تھا. انہوں نے بھی حضرت ہلال ابن امیہ نے تو یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے گھر کے ساتھ شاید کوئی بیوی بچوں سے دلچسپی ہے، لاپرواہی کی وجہ یہ ہوئی ہے، میں ساری زندگی کے لیے چھوڑتا ہوں. آپ نے منع فرمایا نہیں، ایسا مت کرو کہ یہ جو ہمارے لیے سستی اور لاپرواہی کا ذریعہ بنے، یہ چیزیں بنی ہیں تو میں ان سے ہمیشہ کے لیے الگ ہوتا ہوں. تو اس سے بھی آپ نے روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں ایسا نہ کریں. تو یہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 ساتھیوں کا جو واقعہ تھا انہوں نے بیان کیا. قرآن کی اس آیت نے سمندر کو کوزے میں بند کیا، ان کی کیفیت بیان کی اور انہوں نے خود بتائی کہ ہم پر کیا دور گزرا. تو آخر میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کے سبق میں جو آخری آیت ہے وہ پڑھ لیتا ہوں، آگے چونکہ نیا مضمون ہے جو کل کریں گے. آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی کی زندگی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے لوگوں کے ساتھ، تو سچے جو لوگ ہوں جو اپنی بات میں بھی سچے ہوں، عمل میں بھی سچے ہیں، ان کو ڈھونڈو، ان کے ساتھ صحبت رکھو. ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گویا کہ ایمان پیدا ہوگا. اس میں اشارہ اس کی طرف بھی ہے کہ کعب ابن مالک اور دوسرے حضرات جو ہے نا، کیونکہ وہ منافقین بھی تو انصار کے قبیلے سے، کچھ ان کے ساتھ تعلقات بھی تھے. اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو سستی قائلی ہوئی ہے نا، یہ جراثیم وہ ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے. نفاق تو نہیں آ سکا لیکن بری صحبت کے کچھ اثرات اس قدر آ گئے کہ سستی ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ دوستی رکھو، سچے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو. اللہ تعالی ہمیں بھی سچوں میں شامل فرمائے. سچے نایاب نہیں ہیں، قیامت تک رہیں گے. یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، نایاب نہیں ہے، کامیاب ضرور ہے. تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ سچے لوگ مل جائیں تو یہ سب سے بڑی غنیمت ہے. باقی پیغمبر نہیں آئیں گے، ان سے غلطیاں ہوں گی، معصوم نہیں ہوں گے. یہ ڈھونڈنے لگے گے معصوم مل جائے، معصوم نہیں ملیں گے. لیکن یہ پرکھ لیں کہ وہ اپنی بات میں اور عمل میں سچ کا غلبہ ہے. کوئی جان بوجھ کر وہ کوئی نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کوئی ایسا عمل میں ان کے کوئی تضاد ہے، تو پھر ان کو غنیمت جانے، ان کے ساتھ رہے. باقی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کوئی پیغمبر نہیں ملے گا، عام امتی ہوگا جس سے غلطیوں کا امکان موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچوں میں شامل فرمائے. www.darsequran.com